جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورا یوٹیوب چینل پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا اورنگزیب۔ اور ناظرین، آج میری خوش قسمتی ہے کہ گوجرانوالا میں آج نورا یوٹیوب چینل پہ میرے مہمان بنے ہیں جناب راؤ خورشید احمد خان صاحب، جو کہ انجمن مسلم راجپوتاں کے چیئرمین اور اس کے ساتھ ساتھ راجپوت ٹریول کے آنر بھی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز پہ بڑا فخر ہے کہ نورا یوٹیوب چینل پہ ہمارے آج کے مہمان ہیں۔ آج اپنی ماں بولی کے اوپر جو ہے وہ ان سے بات چیت کریں گے، تو ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رانا اورنگزیب صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کو سلام پیش کروں گا، آپ کی نورا کی ٹیم کو سلام پیش کروں گا کہ آج مجھے آپ نے نورا کے پلیٹ فارم پہ خدمت کا موقع دیا ہے۔ اللہ آپ کو اور زیادہ ترقی دے۔ جی بہت شکریہ جی، پراؤڈلی فیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آج مہمان بنے ہیں۔ ہماری ہریانوی ماں بولی کے والے تھے، اور اس والے تھے سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے، رو صاحب تھارا جو پچھلا گام تھا وہ کون سا تھا انڈیا میں؟ ہمارا نڑوی ضلع کرنال تحصیل تھنسر، تو اس میں یعنی کہ میرے بزرگوں کا سارا تو میری پیدائش یہاں پہ پاکستان 3-4 سال بعد ہوئی، بننے سے بعد ہوئی ہے، تو مجھے بھی ماں بولی کا شوق ہے۔ تو میرے والد صاحب نے ایک رجواڑہ رسالہ نکالا تھا ماں نامہ، جس میں آپ کے یہ نوشاد صاحب یعنی کہ جب انہوں نے شروع کی ہے نا پہلے، تو میں نے ہی اس رجواڑے میں ان کی یعنی کہ کچھ قسطیں چلائی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے بڑے مشہور تھے ماں بولی کے کنور نثار صاحب ڈامرا سے، یعنی کہ سب سے پہلے میں نے انہی کو یعنی ماں بولی سے ہی کام شروع کیا تھا۔ تو جس کا ثبوت یہ ہے کہ کنور نثار کے کوئی ویڈیو کلپ بھی میرے پاس پڑے ہیں۔ وہ ایک دفعہ انڈیا گئے ایک کمشنر صاحب کے پاس، تو وہ بھی حیران ہو گئے تھے کہ جی آپ پاکستان میں اب بھی اپنی ماں بولی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہو، ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی۔ یہ کنور نثار ڈامرا صاحب نے بھی، میں نے ان کو موقع دیا اس پہ رجواڑے میں، اور میں سب سے سینئر ہوں اس ماں بولی کے معاملے میں، لیکن برادری نے اس میں پورا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ یہ اس کی باتیں پھر کچھ بعد میں بتائیں گے آپ کو۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ماں بولی پہ کسی نے بھی، یہ نورے کے سوا کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا ہے ابھی تک۔ جی جی جی، راؤ صاحب آپ نے اپنی بڑی ڈیٹیل کے گل بات بتائی ساری۔ تو آپ کے والد صاحب 1947 میں جس وقت پاکستان آئے تو کہاں پہ آباد ہوئے آ کے؟ میرے والد صاحب جو تھے جی اپنا تھرو خانے وال میں آئے، وہاں کیمپ میں رہے۔ اس کے بعد یہ جتنے بھی یہاں پہ 17-18 گاؤں تھے راجپوتوں کے، سارے انہوں نے آباد کرائے، ان سے جدوجہد یعنی کہ ان کی اچھی سہولت کے لیے، اچھے اس کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی۔ اس کے بعد سیٹنگ یہی خانے وال تھے، اور میرے والد صاحب خانے وال کے پہلے چیئرمین تھے، اور ہمارے خانزادہ فیملی میں سے، ہمارے کنبے میں سے خانزادہ راؤ عبدالرحمان صاحب، وہ یہاں کے ایم پی اے تھے۔ صوفی عبدالحمید ٹھسکے والے، وہ خانے وال کے ایم این اے تھے۔ تو انہوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ ماں بولی پہ ہی چلتے تھے، اس وقت شروع میں بھی ماں بولی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ صحیح۔ انجمن مسلم راجپوتاں کی بنیاد جو ہے کب رکھی گئی تھی؟ اور سننے میں تو آیا کہ انڈیا میں رکھی گئی تھی تقریباً 100 سال پہلے آج سے، تو وہی سلسلہ پھر آگے کس طرح چلا؟ یہ انڈیا میں 1923 میں اس کی بنیاد محسوس اس لیے ہوئی کہ وہاں پہ ہندو راج کافی تھا، ہمارے جو بچوں کو کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ تو یہ جب انگریز یہاں پہ گئے، نواب برکت علی خان نے اپنے ایک قرارداد کے ذریعے اس میں ریکویسٹ کری برادری سے کہ ہم جو ہے نا ایک یہ جو انگریز جا رہے ہیں ان کا مشن ہائی اسکول جو تھا وہ خرید کر لیں اور اس کو کنورٹ کر لیں انجمن مسلم راجپوتوں کے اس برادری کے لیے، تاکہ یہاں پہ ہاسٹل بھی اور سیاسی طور پہ بھی اسے کامیاب، اور وہ کامیاب ہوا۔ اس کے یعنی کہ ہماری سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ حافظ عاشق صاحب اس کے جنرل سیکرٹری تھے، صوفی عبدالحمید صاحب پہلے صدر تھے، اور یہ مولانا عبدالوہاب صاحب کے والد صاحب تھے۔ اور اس اسکول میں یہ مولانا عبدالوہاب صاحب، راؤ خلیل آپ کے چودھری جلیل صاحب اور یہ راؤ فرمان صاحب اسی ہاسٹل میں رہ کے تعلیم حاصل کی ہے۔ جی راؤ صاحب بہت شکریہ، بہت ڈیٹیلڈ گل آپ نے بتایا۔ تو پوچھنا یہ چاہوں گا کہ انجمن مسلم راجپوتاں کی بنیاد رکھنے کے بعد اس کی جو کارکردگی انڈیا میں کیا تھی، اور اس کے بعد یہی سلسلہ آ کے خانے وال سے بھی میرے خیال ہے یہ جڑا ہے، تو دونوں ملکوں کی چونکہ اس وقت تو اکٹھا تھا، تو امبالہ میں شاید اس کی بنیاد رکھی تھی، وہاں پہ اس کی کیا کارکردگی تھی، اور یہاں پہ آ کے پھر اس کو کس طرح لے کے چلے آپ؟ یہ جو مشن اسکول انگریزوں سے خریدا تھا نا، اس کا تو انہوں نے راجپوت ہاسٹل بنا دیا تھا، جس کے بانی اپنا برکت خاں تھے، یہ عبد الرحمان اور
صوفی عبدالحمید وغیرہ یہ سب تھے، لیکن ان کا ہیڈ کوارٹر جو تھا لاہور ہی تھا اس وقت بھی۔ تو 10 آریہ نگر میں ان کا مین دفتر تھا، یہیں سے ساری چیزیں چلتی تھی۔ جب ہم پاکستان آئے نا، اس کے بعد یہ کچھ، اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کسی پہ نہ الزام دھروں گا، کچھ غلطیاں ایسی ہوئی جنرل سیکرٹری سے، جب اس کی ہم نے کلیم میں داخل کرائے اور اس کی ایک آکشن ہوئی، اس میں یہ آکشن میں یہ جو تھی جائیداد یہ ساری حافظ عاشق کے نام چلی گئی۔ تو میرے والد صاحب بھی اس وقت ان میں فنانس سیکرٹری تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بہت غلط کام ہوا، کیونکہ یہ تو برادری کی امانت ہے، تو یہ تو حافظ عاشق کے نام چلی گئی۔ تو ایک وفد حافظ عاشق صاحب کو ملا کہ جی یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس لیے تو بیمار ہوں، جو ہی میں صحت مند ہوں گا تو میں یہ پراپرٹی آپ کو واپس کر دوں گا۔ صحیح صحیح۔ روز صاحب، انجمن مسلم راجپوتاں کے اس وقت آپ کے کتنے ممبر ہیں، اور فی ممبر سے کیا فیس آپ لیتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کوئی تنظیم ہے، اس کا سلسلہ چلانے کے لیے فائنینشلی اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، تو اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ اس میں ایسا ہوا کہ جس وقت یہ آکشن میں حافظ عاشق گئے تو ہمیں یعنی کہ لوگوں نے مختلف لوگوں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر۔ تو یہ انجمن مسلم راجپوتاں کی جائیداد اسی کی تھی، لیکن یہ لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ تو ہم نے جب دفتر سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ممبرشپ ہے نا، جو اس کے عہدیدار ہوں گے وہ اگر ہوں گے تو ہم یہ پراپرٹی اسی کے نام انجمن کے نام کریں گے جس طرح ہے۔ تو اس میں ضرورت یہ محسوس ہوئی، اس وقت 1992 میں اسی آئین کے مطابق 250 روپے فیس تھی اس کی۔ تو اس میں ہم نے راؤ تسلیم صاحب کراچی سے آئے، انہوں نے کہا کہ جی راؤ صاحب یہ آپ ایسا کرو، لوگوں سے 250 روپے ممبرشپ لیں اور اس میں انجمن میں ڈالیں، تاکہ ہم اس کو جو ہے انجمن کو پراپرٹی جو ہے نا انجمن مسلم راجپوتوں کے نام کرائیں۔ تو اس میں نے کچھ سروے کیا، جس میں مختلف ایک گاؤں میں جاتا تھا، وہاں سے بڑی مشکل سے 1-2 ممبر بنتے تھے، تو یعنی کہ لوگ زیادہ اس طرف توجہ نہیں دیتے تھے، وہ آگے سے الزام لگاتے تھے یہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ کھا جائیں گے یہ وہ۔ اس کے بعد میں ہم نے پھر میٹنگ بلائی، تو راؤ تسلیم نے، کیونکہ میرے والد صاحب رجواڑہ رسالہ نکالتے تھے، تو طے یہ پایا کہ ہم بجائے ممبرشپ لینے کے نا ان سے یہ کرنے کے، انہیں 2-2 کاپیاں 3-3 کاپیاں رجواڑے کی دیتے ہیں اور ان سے 250 روپے لیتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں ممبرشپ میں، اور جیسے ہی اکٹھا ہوگا پھر ہم ان کا اجلاس بلائیں گے، اس میں ان کو شو کریں گے کہ بھی یہ آپ کی ممبرشپ ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم نے لی تھی۔ صحیح صحیح۔ رو صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ راجواڑہ جو آپ کا کھانے والا ہے، اب تک جو اس کی کارکردگی، اور یا یوں میں پوچھنا چاہوں کہ یہ پوچھوں تو کہ اس سے کتنے ابھی تک راجپوت جو ہے مستفید ہوئے ہیں، اس کا فائدہ کتنے لوگوں تک پہنچا جتنے یہ راجواڑہ آپ نے قائم کریا؟ اس سے اصل میں یہ جو ہمیں پراپرٹی چھڑوانے پہ 20-22 سال مقدمے بازی میں لگ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فلاح کے کام کرتے رہے، کیونکہ راؤ تسلیم صاحب کراچی کے تھے، وہاں پہ راؤ شبیر صاحب بلیاڑی کے تھے، انہوں نے ایک سوسائٹی منظور کرائی تھی 20 ایکڑ رقبے کی، جس میں راجپوت ہی آباد ہوں گے، دوسرے نہیں۔ تو وہ جسے سوسائٹی بنائی وہ ایوب گولڈ کراچی میں اس وقت بھی موجود ہے، تو وہ کیونکہ فوت ہو گئے، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ مختلف ہاتھوں میں چلتی رہی اور لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو راؤ تسلیم کو خیال آیا کہ یار یہ راجپوت برادری کی اتنی بڑی پراپرٹی ہے، کیوں نہ اس کو بارگزار کری جائے۔ تو اس وقت راؤ تسلیم صاحب حیدرآباد میں ایک ہاسٹل چلا لے تھے، تو ہم نے پھر کوشش کر کے وہ اس میں اپنا راؤ تسلیم نے 50 کمروں کا ہاسٹل کی بنیاد رکھ دی، اور ایک مسجد وہاں پہ یعنی کہ دھولکوٹ تھے راؤ عبدالاسلام صاحب، انہوں نے مسجد اپنی طرف سے بنا کے دی۔ تو اس کے بعد ہمیں محسوس ہوا اندرون سندھ ٹنڈو جام میں، وہاں پہ یونیورسٹی تھی، وہاں پہ ہمارے بچوں کی دقت تھی، یہ جو دوسرے سندھی لوگ تھے یا دوسرے تھے وہ ہمیں برداشت نہیں کرتے تھے، تو ہم نے فوری وہاں پہ 2 مہینے کے اندر 6 کمروں کا ہاسٹل بنایا، اور میجر حفیظ صاحب کی قیادت میں یعنی کہ 2 مہینے 3 مہینے اندرون سے گھوما پھرا ہوں، اور پیسے اکٹھے کر کے ہم نے فوراً وہاں پہ 6 کمروں کا ہاسٹل بنایا۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو آپ نے اس کے علاوہ جو ہے نا خانے وال میں ایک ووکیشنل انسٹیٹیوٹ قائم کر رکھا ہے، اور وہاں پہ میرا خیال ہے کہ میرا بھی ایک پچھلے سال جو ہے موقع ملا تھا جانے کا، تو وہاں پہ بچیاں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھیں، تو وہ بالکل فری ہے ان کے لیے سارا کچھ؟ یہ بعد میں ہمیں جس وقت اس کا قبضہ چھڑایا اس میں کچھ بیوروکریٹ آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم اس وقت بچوں کو ویسے نقد پیسے دیتے تھے جہیز کے لیے بھی، تو بیوروکریٹ نے ہمارا ساتھ یہ دیا کہ آپ ایسا کرو یہاں پہ کوئی ایسا ٹیکنیکل اسکول بناؤ جس سے جو ہے نا لوگوں کو فائدہ ہو۔ تو اس میں ہم نے یہ تھا، اچھا پھر ساتھ میں یہ ہوا
کہ راجپوت ٹریول تھا تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ تنظیمیں ایسے کامیاب نہیں ہوتی، یا تو اس کی اپنی فورس ہونی چاہیے، اس کی اپنی آمدنی ہونی چاہیے، پھر جا کے کامیاب ہو۔ تو ہمارے رانا نصیر صاحب تھے ADC جی، وہاں پہ آئے، انہوں نے مہربانی کی، مجھے راجپوت ٹریول کا لائسنس دیا۔ وہ اس لیے دیا کہ ہر سٹاپ پہ ہمارے 10-20 آدمی راجپوت کھپ جائیں گے، اس کے بعد ہماری فورس بھی بن جائے گی، ہم اس میں کامیاب، اور اس میں ہم انشاءاللہ 25% کامیاب بھی ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے بے روزگاری پہ جو ہے نا ٹیکنیکل اسکول بنائے، 18 اسکول ہم نے مختلف گاؤں میں بنائے، اور سارے ضلع میں ہم نے لٹریسی کے جو ہے نا اسکول کھلائے۔ اس میں ہماری جو بچیاں تھیں وہ ہم نے اس وقت وہ 5,000 روپیہ دیتے تھے، کچھ ہم دیتے تھے، تو اس لیے جو ہے نا ہمارا یعنی کہ یہ مشن کامیاب ہوا، اور بڑی کوشش کی۔ پھر اسی طرح ہم دوسرے شہروں میں بھی جانے لگے، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا، ہمارے پہ الزام تراشی یہ وہ شروع سے ہی تھی۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ اگر ہم اسی کا ساتھ کریں کہ یہ ہمارے پاس برادری کی امانت ہے، اگر اس کا ساتھ دیا جائے، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہمیں کسی سے چندہ بندہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہمارے بچے اچھے سے اچھی جگہ پہ جائیں گے۔ جی راؤ صاحب، اس وقت اس انسٹیٹیوشن میں جو ووکیشنل انسٹیٹیوشن ہے آپ کا، اس میں کتنی بچیاں جو ہے نا وہ ہنر مندی کی اس تعلیم سے مستفید ہو رہی ہیں؟ اس کی تعداد کتنی اس وقت؟ میں نے جس وقت 18 سینٹر بنائے نا، تو اس میں ایک پروگرام آ گیا کہ ووکیشنل کے لوگوں سے میں نے بات کی، افسران سے، کہ ہمارا جو وہ کرنے لگے کہ جی گورنمنٹ کی تحویل میں دے دو، تو ہم نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ جو عملہ ہے نا وہ اس میں ایڈجسٹ کریں، تو کچھ بچی انہوں نے ایڈجسٹ کری سرکاری طور پہ، تو میں ایسے ہی کرتا تھا، انہیں ایک سینٹر بنا کے دے دیتا تھا، اور اس میں 2-4 بچیاں اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ اپنا خیال آیا، پھر میں نے ٹیپٹا سے ایک سرٹیفکیٹ لیا پورے پنجاب کا، کہ میں کوشش کروں گا ہر گاؤں میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں جو ہے نا ایک ووکیشنل سینٹر بناؤں گا۔ لیکن اس میں لوگ تعاون ہی نہیں کرتے۔ اب حالانکہ میں نے لائسنس بھی لیا ہوا ہے، سارے پورے اس کی منظوری لی ہوئی ہے، سب کیمپس کھولنے کے لیے میں ہر جگہ جاتا ہوں، لیکن لوگ تعاون نہیں کرتے۔ جب تعاون ہی نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد فائدہ کیا ہے؟ لیکن میری اپنی جو یہاں پہ خانے مال کی پوزیشن ہے، اس وقت میرے پاس 350 بچیاں ہیں، ہم صبح کا ناشتہ بھی دیتے ہیں انہیں، اور اس سے پہلے میں تقریباً کوئی 3,000 قریب بچیاں جو ہے نا پاس آؤٹ کر چکا ہوں، اور اس میں سے 3,000 میں سے کم از کم 1,000 بچیاں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں، وہ یعنی کہ اپنے گھر کا روزگار اسی سے کما کے دیتی ہیں۔ اور جو اس وقت ہمارے پاس بچی ہیں، ہم نے ایک ادارے سے ایگریمنٹ کیا جو کہ 1,500-1,600 روزانہ کا کماتی ہیں نقد، اور اس سے اس کے ماں باپ بھی خوش ہیں۔ صحیح صحیح، ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ راؤ صاحب، آپ نے اپنے کاروبار کی بھی بنیاد رکھی، اور بڑا فیمس مشہور آپ کا یہ ہے راجپوت ٹریول، ٹرانسپورٹ کے والے تھے، تو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کب آئے؟ یہ ہمیں اس وقت محسوس ہوا کہ 1992 میں کہ ہماری ایک فورس ہونی چاہیے، ہمیں آمدنی کا ذریعہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں اس میں D کلاس لائسنس لیا، اور یہ روزی کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا۔ اور میں اس وقت میں یہ تو نہیں کہتا کہ، لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج تک ہم نے راجپوت ٹریول کا پیسہ اللہ واسطے ہی لگایا ہے، اپنی ذات کے لیے ہمیں حرام سمجھا اس کو، ہم نے یہ برادری کی امانت سمجھ کے برادری پہ ہی خرچ کیا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے کئی دفعہ کئی ضلعوں میں دعوت دی ہے کہ آپ موقع پہ آئیں، دیکھیں، اس کے بعد آپ اپنا یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت راجپوت ٹریول کی جو ہے نا آپ کی جو راجپوت ٹریول کی جو اس وقت ہم بھی دیکھتے ہیں سڑکوں پہ، کتنی بسیں ہیں آپ کی ذاتی ہیں؟ ذاتی بسیں تو 3 ہیں، لیکن کمیشن میں کم از کم 350 گاڑیاں ہیں۔ اس کو ڈیل ہمارا رانا لطیف ہے، وہ میرا مینیجر بھی ہے اور پارٹنر بھی ہے، وہ اس کو زیادہ ڈیل کر رہا ہے۔ تو آپ کی جو ٹریول کمپنی ہے، تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کس کس روٹ پہ ہے، کہاں کہاں آپ کی بسیں چلتی ہیں؟ شروع میں ہم نے خانیوال سے گجرانواڑی چلائی ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم اب یعنی کوئٹہ کی طرف بھی گئے ہیں، اسلام آباد کی طرف بھی گئے ہیں، کراچی بھی گئے ہیں، لیکن ہمارا گجرانواڑا جو ہے نا مین پوائنٹ ہمارا یہ ہے، گجرانوالے ہی نے ہمیں شعور دیا، اور گجرانوالے نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اچھا، گجرانوالا میں پاس کر دے۔ جی راؤ صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے گل یہ ساری تفصیلات بتائیں۔ آپ کی ایک دلچسپی لائن کلب انٹرنیشنل کے گل بھی ہے۔ لائن کلب انٹرنیشنل کے جو ہے وہ آپ زون چیئر پرسن ہیں، ڈسٹرکٹ N1305 ملتان F پاکستان کے، تو اس میں دلچسپی کب ظاہر ہوئی آپ کی؟ اس میں ایسا ہوا کہ ہمارے پروفیسر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے دعوت دی کہ یار آپ جب اتنے فلاحی کام کر رہے ہو نا،
تو ایک لائنز کلب بھی بنا لو. تو میں اس سلسلے میں وسیم صاحب سے ملا تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ایک کلب بنائیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ اگر راؤ صاحب یہ 4-5 کلب بنا دیں نا تو ہم آپ کو زون کا چیئرپرسن بنا دیں گے. تو اس وقت یہ اس کی 7-7.5 لاکھ روپیہ جو رجسٹریشن فیس ہے نا، کرونا کے ٹائم پہ یہ بالکل فری تھی. تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 5 کلب رجسٹر کرا لیے. اور اس وقت ان کی فیس جو تھی یعنی کہ تقریباً 7-7.5 ہزار روپیہ جو تھی سالانہ تھی. تو اب یہ جو ڈالر کی وجہ سے نا یہ فیس تقریباً 15-16 ہزار پہ پہنچ گئی ہے. تو اس میں ہم نے 5 کلبوں پہ جتنا بھی وہ پہلے خرچ کیا اپنی جیب سے میں نے کیا. اس بات کے اس سے فائدہ یہ ہوا کہ یہ تنظیم وہ ہے جو اجتماعی طور پہ کام کرتی ہے. ہمارے خانہ وال میں جو ایک اپنا ہسپتال تھا وہ بھی یہ جو ہمارا ہیڈ آفس ہے شکاگو میں، وہ تقریباً اس تنظیمی طور پہ اجتماعی طور پہ وہ یہ کرتی ہے کہ 60% وہ دیتی ہے، ہسپتال ہو یا کوئی بھی فلاحی کام ہو. تو میں نے سوچا کہ برادری پہ اتنی بڑی طاقت تو نہیں ہے، لیکن اس میں بے روزگاری پہ بچوں کو باہر کی ٹریننگ کے لیے اس میں چند مواقع ایسے ہیں جس سے ہم فری اس پہ جا سکتے ہیں. تو میں نے کوشش کر کے یہ 5 رجسٹرڈ کرا لیے. تو اب 5 کلبوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے زون بنا لیا خانے وال. اس پہ یہ تھا کہ اب جو پچھلے دنوں میں جب یہ سیلاب آیا نا اس میں انہوں نے بھی ایکٹیویٹی دکھائی، ہم نے بھی اس میں کچھ یہ اکٹھا کیا. تو ہم نے کوٹ مٹھن، راجن پور، فاضل پور ان علاقوں میں یہ دیا. تو اس میں پھر بعد سے ایک اسکیم آئی کہ آپ جو ہے نا ہم کچھ مکان بنا کے دیں گے اور ان کو اور چیز دیں گے. تو اس میں ہم نے ڈسٹرکٹ چیئرمین جناب راؤ حاکم کو تجویز کیا. اس کے بعد راؤ حاکم صاحب نے ہمیں آفر بلکہ یہ وہ اپنا ظاہر پیر شاہ سے اگر نیچے اترو نا مٹن کوٹ کی طرف، وہاں پہ انہوں نے 2 کنال رقبہ دے کے اس پہ ریسٹ ہاؤس بنا دیا تاکہ لوگ کراچی سے آئیں یا لاہور سے جائیں وہاں پہ اگر ریسٹ کرنا چاہیں وہ فری کاسٹ پہ آپ وہاں پہ ریسٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ڈسٹرکٹ چیئرمین اپنا راجن پور راؤ حاکم صاحب کو بنایا، انہوں نے تعاون کیا ہمارے ساتھ. تو یہ ہر کلب میں مختلف یہ جو تھے ہمارا فیملی کلب بریوو اور RAR لائنز کلب اور یوتھ نیشن کے ہم نے 5 کلب یہ بنا کے یعنی کہ برادری کے فائدے کے لیے، اس لیے کہ یہ اجتماعی طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی ذات میں اسے ہمیں توفیق دے. اس سے ہمیں تو بہت محسوس ہوا کہ واقعی اجتماعی کام کرتے ہیں. تو برادری کو یہ چیزیں چاہیے بھی. تو اس میں کافی لوگ تعاون بھی کرتے ہیں اور کافی لوگ یعنی کہ اس کی طرف آتے بھی نہیں. لیکن میں یہ پیغام دوں گا نورو کے پلیٹ فارم پہ کہ لائنز کلب میں آپ ایک دفعہ آئیں، آپ کو یہ انٹرنیشنل ہے، 217 ملکوں سے اس کا واسطہ ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس طرح آپ پہلے اپنے بیٹھک بناتے تھے، اس بیٹھک میں لوگ جمع ہوتے تھے، ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے. یہ وہی لائنز کلب میں لائن فیلو بھی یہی چیز ہے. اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں جس طرح میاں ادریس صاحب اس وقت انٹرنیشنل ڈائریکٹر ہیں، یہ 17 ٹیکسٹائل مل کے بھی ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے لائنز کلب میں فلاں آدمی بیمار ہے، یہ فوراً آتے ہیں. یعنی اسی طرح لائن فیلو کے ذریعے یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جیسے ہم ہندوستان میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا. یہ وہی یعنی کہ اس کا نعم البدل ہے. جی راؤ صاحب لائن کلب کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں ہمارے گل. راؤ صاحب لائن کلب واقعی انٹرنیشنل کلب ہے، اس کا بہت بڑا نام ہے، پوری دنیا میں اس کے ممبر ہیں اور پاکستان میں آپ نے اس کے اوپر کام کریا. تو قدرتی آفات کے اوپر آپ نے جس طرح بتائی ڈیٹیل کہ فاضل پور میں، راجن پور میں آپ نے جو ہے وہ ان کی مدد کری جو متاثر ہوئے تھے سیلاب تھے. عام آدمی تک اس کے فائدے کس طرح پہنچ سکے ہیں؟ اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ وہ تو ایک قدرتی آفات کے حوالے سے آ گئی ہے امداد اور وہ پہنچائی، بہت اچھی بات ہے. اب نارمل روٹین میں ایک عام آدمی جو ہے یا ایک عام ممبر جو لائن کلب کا ہے وہ اس سے کس طرح مستفید ہو سکے؟ ہمارے ڈسٹرکٹ گورنر جناب وسیم شیخ صاحب جو ہے نا اس وقت ملتان کے ڈسٹرکٹ گورنر ہیں. یہ پاکستان کے 3 گورنر ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل سطح پہ ان کے لین دین ہوتا ہے سارا کچھ. اور اجتماعی طور پہ آپ یہ دیکھ لو کہ جو بچے اسکولوں کے یہ ویو کپ ہے، اصل میں میرا اتنا تجربہ نہیں ہے، کچھ نام نہیں جانتا میں. اس میں بچے جو ہیں اس کا کلب الگ ہوتا ہے، وہ فری کلب ہوتا ہے، اس سے کوئی فیس نہیں لی جاتی. ان کو صرف یہ اس کو تیاری کے لیے وہ کسی بھی ملک میں جانا چاہتا ہے وہ لائنز کلب کے ذریعے جائے گا اور اس کے سارے تمام اخراجات یہ لائنز کلب ہی برداشت کرے گا. اور اس کے بعد یہ جب ہم نے دیکھا کہ یار اتنا بڑا فائدہ ہے تو میں نے یہ 5 کلب بنا کے اس پہ یعنی کہ ایک کلب جو ہے 20 ممبران پہ ہوتا ہے.
تو اس کی متواتر فیس جاتی ہے. اس سے یہ ہے کہ ہمیں یہ جو بھی ہماری ایکٹیویٹی ہے اس میں جو ہمارے لائنس کلب کا پورٹل ہے اس پہ ہم درج کرتے ہیں، سمری درج کرتے ہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ کارکردگی ہے وہ ہماری کریڈٹ میں جاتی ہے. اس کے بعد جب بھی ہم اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس پہ سمری بھیج کے کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اس پہ تھوڑی سی ہیلپ کی جائے. صحیح صحیح. رو صاحب ماشاء اللہ آپ کی تقریباً 73 ایئر ایج ہے اور ساری زندگی آپ نے جو ہے وہ فلاحی کام کرے ہیں، تو گلے شکوے بھی ہوں گے آپ نو، برادری تے بھی ہوں گے، لوگوں تے بھی ہوں گے. تو تھوڑی سی میں یہ جھلک دیکھنا چاہوں گا کہ 73 سال آپ کے جو گزرے ہیں فلاح میں، اس میں اس کے کیا نشیب و فراز رہے ہیں، کس طرح گزرے ہیں. کسی کا مطلب یہ اس ورک کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے فائدے بھی دیے ہوں گے، کچھ ناراض بھی ہوں گے آپ تے، اس پر تھوڑی سی روشنی ہے. میں تقریباً 45 سال سے متواتر کام کرتا آ رہا ہوں. 45 سال میں جو ہے تھا 22 سال مقدمہ بازی میں گزرے ہیں، اور باقی جو سال تھے وہ میں باہر گزارے. میں صرف ایک دو اور اپنے گھر میں 45 سال میں 3 مہینے گھر اپنے رہا ہوں. وہ 3 مہینے میں ایک دفعہ شادی کرانے کے لیے آیا اس وقت، اور ایک دفعہ اسی 3 مہینے میں، یعنی کہ 3 مہینے میں ایسے گنتا ہوں کہ پوری اوسطاً 45 سال کی جو ہے نا وہ 3 مہینے گن رہا ہوں. اس میں ایک دفعہ میرا بچہ فوت ہو اس پہ میں آیا ہوں. لیکن میں برادری کی ہی اس میں گیا تو اس میں ہی مجھے جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا یعنی کہ لقب ہی ملے ہیں برائی کے. اچھائی کا تو چند آدمی جو تھے وہ دیتے تھے، لیکن اس میں میرے والد صاحب اس میں زندہ تھے. وہ کہتے بھی اس بدنامی سے نہ گھبرائیں، لیکن آپ چلتے جائیں اور ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کامیاب ہوگے. اس کی مثال یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے اجلاس الحمرہ میں بلایا تھا. اس میں آج بھی چودھری شوکت کے وہ الفاظ زندہ ہیں. اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ راؤ صاحب اگر آپ اسی طرح کام کرتے رہو گے آپ پاکستان کے سب سے بڑے راجپوتوں کے لیڈر ہوں گے. اور وہ ہے ماشاءاللہ. آج مجھے اب وہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ جیسے بھی یہ کہ وہ واقعی لیڈرشپ کے تھے. اور میں نے کبھی بھی میرے پہ یعنی اتنے الزامات لگے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا، بلکہ ہمارے راؤ تسلیم صاحب جب بھی تقریر کرتے تھے سب سے پہلے تعارف یہی کرتے تھے کہ بدنام زمانہ جناب بقول لوگوں کے راؤ خورشید نے فلاں کام کیا فلاں کام کیا. وہ انشاءاللہ ان کے آپ کے سامنے بھی ہے، آپ آئیں دیکھیں چیک کریں. اور چند لوگ آتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ میرے ساتھ مطمئن بھی ہوتے ہیں اور وہ میرے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. پھر جی جی یہ تو بات بالکل صحیح ہے. رو صاحب تھارا جو ایک بہت لمبا عرصہ آپ نے اس جد و جہد میں گزاریا فلاح کے کام میں، اور اس کے بہت سارے نشیب و فراز بھی ہیں. اور اتنا جو آپ نے یہ تگ و دو کری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو ہے کوئی نام بھی پیدا کرا ہے، اور پورا پاکستان آپ تے جانا ہے. یہ میں آپ تے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے فلاحی کاموں میں اور دیگر اس میں بہت محنت کری. چونکہ ہمارا نورا کا پلیٹ فارم ہے، ماں بولی کے والے تھے، ہماری ثقافت کے والے تھے، کلچر کے والے تھے، ہمارا جو ایک رہن سہن ہو رہا تھا بزرگوں کا. ماں بولی پہ کوئی کام نہیں ہوا پاکستان میں، اس کے اب کیا کہیں گے آپ؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ ماں بولی پہ سب سے پہلے قمر نثار نے کام کیا، پھر اس کے بعد رانا نشاط صاحب نے کام کیا. انہوں نے بڑی جدوجہد کی، بہت کوشش کی، لیکن وہ یہاں کی حد تک، ملتان کی حد تک یا آپ کی حد تک تو انہوں نے کام واقعی کیا. لیکن اصل کام انہوں نے کرنا چاہیے تھا نادرا کا. جو نادرا کا تھا وہ کام میں نے کر دیا. میں نے وہ اپلیکیشن گزاری ہوئی ہے، میں نے سپریم کورٹ میں ریٹ بھی گزاری ہے ماں بولی پہ بھی. اور ہماری راجپوت رجمٹ ہوتی تھی اس پہ بھی میں نے یہ جو ہے نا وہ کرے. اچھا لیکن اس میں جب میں نے کچھ بلکہ 3-4 سال سے نورا کی ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہوں تو بڑی کوشش کر رہی ہے. اور میں اپنے برادری سے اپیل بھی کروں گا کہ نورا کا پورا ساتھ دیں، کیونکہ ماں بولی پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور ان کا ایک میگزین بھی ہے، اس میں پوری تفصیل ہوتی ہے. لیکن برادری جب اس میگزین کے لیے چندہ یا فیس مانگتے ہیں، اس کے اپنے کا چھپائی کا وہ ہے. حالانکہ کوئی وہ یہ نہیں لیتے کہ بھی اس میں ہے، وہ چھپائی کے پیسے بھی ہماری برادری نہیں دیتی. تو اب آگے کیسے؟ اب میں نے سپریم کورٹ میں اپنی طرف سے وہ پیسے خرچ کیے ہیں. تو حالانکہ حق یہی بنتا ہے بھی جیسا نورا والے ان سے تعاون کرو، آگے سے اس پہ چلے گا اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. نہیں تو جو زبانی کلامی اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی ناظرین، رو صاحب نورا کے والے تھے یا ماں بولی کے والے تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. تو رو صاحب جو ماں بولی ہے اس کو زندہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. رانا تصویر بھائی جو چیئرمین نورا تنظیم کے پاکستان کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اس بولی نو آگے لے کے چلنے کا بیڑا اٹھایا. تو اسی طرح
اور بھی میں چاہوں گا کہ اس طرح نام سامنے آویں، ان کے ساتھ دیں میں نورا کا، تو اس نو زندہ کرنا تو بہت ضروری ہے. لیکن دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو نویں جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، وہ اس بولی تے جو ہے وہ ہٹتے جا رہے ہیں. تو ہم نو یہ چاہیے کہ اس حوالے تے کہ اس بچیاں کے جو مطلب ذہن ہے، ان کے جو مائنڈ ہے، انہوں نے اپنی بولی کی طرف کس طرح لیا جائے. میں سب سے پہلے تو جیسے رانا تصویر صاحب ہے، اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور اللہ کرے اس جیسے اور 2-4 آدمی آ جائے، اور میں امید رکھتا ہوں تو ہم کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ایک رانا تصویر اکیلا، یا رانا اورنگزیب یا رانا سخاوت صاحب اکیلے چلیں گے تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر برادری ساتھ دے، اب جیسے ان کا میگزین ہے، میگزین کو اگر آپ دلچسپی سے لیں گے دیں گے تو میرا خیال ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہیں چندے بندے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اس کی کاسٹ آپ دیتے رہے. اور جیسا رانا تصویر صاحب جیسے لوگ ہیں، اگر 1-2 ہمیں اور مل جائے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہماری ماں بولی صحیح سلامت رہے گی، اور انشاءاللہ رہے. کیونکہ اس میں قمر نثار نے بڑی جدوجہد کی، نوشاد صاحب وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے. یہ ہمارا کام ہے، اگر گجرانوالے میں ہے، سیالکوٹ میں ہے، لاہور میں ہے، اس کی نمائندگی کے لیے مخلص ہو کر اگر کام کیا جائے تو ہماری ماں بولی برقرار رہ سکتی ہے. نہیں تو یعنی کہ 10 سال بعد یہ سارا چیز ختم ہو جائے گا، پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھو گے، پچھتاؤ گے کہ بھی یہ کیا ہوا. تو میری ریکویسٹ ہے برادری سے کہ نورا کا پورا ساتھ دے. یہ ایک اچھی تنظیم ہے، ہر لحاظ سے یہ ماں بولی پہ کام کر رہی ہے. اس وقت کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ماں بولی کے بارے میں بات چیت کرے. کہ نورا کا میں نے دیکھا ہے، ان کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، میں نے 2 پروگرام ان کے اٹینڈ بھی کیے ہیں. تو رانا تصویر کی سرپرستی کرتے ہیں. اگر رانا تصویر کی جگہ یعنی کہ جیسے وہ ملتان سے ہیں، لاہور سے سرپرستی ہو جائے، گجرانوالے سے ہو جائے، سرگودا سے، فیصل آباد سے، پنڈی سے، اگر ایک سرپرستی ہمیں ملتی ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہماری راجپوت رجمنٹ بھی بحال ہو سکتی ہے، اور ہماری ماں بولی بھی یعنی کہ نادرا کے دفتر میں بحال ہو سکتی ہے. جی راؤ صاحب نورا کے والے تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایک سوال میں اور پوچھنا چاہوں گا. آپ کا چونکہ ماشاءاللہ پاکستان میں بڑا نام ہے، اور نہ صرف راجپوتوں میں ہے، اور دوسرے حلقوں میں بھی آپ نو جو ہے وہ عزت اور احترام کے گیل جو ہے وہ یاد کرے جاوے. نورا کے والے تے، ماں بولی کے والے تے، نورا تنظیم کے گیل اگر آپ نو کوئی کردار ادا کرنا پڑا ہے اس والے تے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سر میں نے آپ کو پہلے ابھی بتایا پچھلے اس میں کہ نورا کا جو ہے میں نے ماں بولی کی زبان پہ جو ہے نا نادرا پہ یہ ریکارڈ رجسٹر کرایا، اور اس میں میں نے اپلیکیشن دی ہے کہ یہ ہماری بات ہونی چاہیے، ہمارا کھانا بڑھنا چاہیے اس میں. کیونکہ میو برادری کا جو ہے نا یعنی کہ اس پہ کھانا ہے. مجھے افسوس ہے کہ یہ جو نادرا کی طرف کسی نے بھی توجہ نہیں دی. اور مجھے سب سے بڑی آج کل ہمارے اس پہ اپنا واٹس ایپ کے پروگراموں میں کافی گروپ چل رہے ہیں جس میں باہر انڈیا کے لوگ بڑے حیران ہیں کہ تم ابھی تک جو ہے نا اپنی ماں بولی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جبکہ یہ حالانکہ انڈیا میں کچھ ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن وہ ہماری طرف دیکھ کے نا وہ پھر اسی طرح شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا سب سے پہلے ہم نے نادرا کے ریکارڈ کے لیے یہی تھا کہ جس وقت وہ مانگتے ہیں جی فلاں جگہ سے وہ اپلیکیشن دیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں کیا کوئی ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. جب تک آپ نادرا میں اب یہ میو جتنے ہیں ان کا اپنا کھانا بن گیا ہے، دوسرے لوگوں کا بن گیا ہمارے، جبکہ ہمارے پنجابی سندھی ہر چیز کی وہ ہے، ہماری زبان کی کیوں نہیں ہوتی. تو ہم نے یعنی کہ بڑا افسوس ہے کہ جب ہم سندھی پروگرام سنتے ہیں، اردو پروگرام سنتے ہیں، پنجابی بلوچی یہ ساری چیزیں آ گئی، اور نادرا میں بھی یہ ساری. صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سیاسی لوگ اور جرنیل افسر سب جو ہے نا وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. یہ ہم جیسے چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں نا وہ جدوجہد کر جاتے ہیں. لیکن یہ آج کل سپریم کورٹ کے وکیل کی فیس، نادرا کی فیس، وہ جب وہ دینے پہ آتے ہیں تو پھر ہم چپ کر کے واپس ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس میں جو صاحب ایسے لوگ ہیں وہ نوروں سے بھی تعاون کریں، اور اس کے لیے ان سے پوچھیں بھی آپ کو آگے کیا ضرورت ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ مل جل کے ہوگا. اگر آپ کی ماں بولی ختم ہے تو آپ کا ضمیر بھی ختم، آپ کی راجپوتی بھی ختم. جی بہت شکریہ راؤ خورشید احمد خان صاحب، آج کے ہمارے یوٹیوب چینل پہ مہمان تھے. میں ان کا مشکور ہوں کہ یہ ہمارے اس پروگرام میں اپنی مصروفیات میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے آئے. آپ کا بہت شکریہ جی. مہربانی. میں سب سے پہلے یہ نوروں کا پھر ایک دفعہ سلام آپ کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ دم رکھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ نام چلایا ہوا ہے.
तो बरादरी से मैं अपील करूँगा, अच्छे लोगों से, मैं अब ये नहीं कहता भी अच्छे बुरे सब भी होते हैं, वो लोग यानी कि बगैर पूछे बगैर उससे नौरा की तंजीम का जो मैगज़ीन है, जो इनकी कारकर्दी है, उस पर ज़रा शफ़क़त फरमाएँ, सरपरस्ती फरमाएँ। ये सबसे बड़ा काम है माँ बोली को ज़िंदा रखना। और जो कौमें अपने बोली को ज़िंदा रखती है ना, वो कामयाब होती है। जो उसको भूल जाती है तो तारीख़ भी उसको भूल जाती है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान खुर्शीद अहमद खान जो आज हमारे मेहमान थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।